السلام علیکم۔ BID کے پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان چودھری محمد محسن عابدی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ریسرچ ورک کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس پروگرام کا مقصد صرف ریسرچ ورک آپ تک پہنچانا نہیں ہے، بلکہ ریسرچ ورک کا وہ تھیم اس لیے آپ تک پہنچانا ہے تاکہ وہ لوگ جو بک ریڈنگ کے لیے زیادہ وقت نہیں نکال سکتے وہ بھی اس ریسرچ سے فائدہ اٹھا کے اپنی اس فیلڈ میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ گڈ ٹو گریٹ بک ہے جو جیمز کولن نے لکھی، اور جیمز کولن نے اس بک میں 3 چیزوں پہ بات کی: منظم سوچ، منظم عمل اور منظم لوگ۔ ان تینوں چیزوں پہ گفتگو ہم نے اس میں ترتیب کے ساتھ کی۔ پہلے منظم لوگوں پہ بات کی اور پھر منظم سوچ پہ آج کی گفتگو ہے۔ انسان زندگی میں وہی کر سکتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ 2 فکرے عام طور پہ اکثر بولے جاتے ہیں، انسان کو وہ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، لیکن جب تک وہ اس چیز کو نہیں سوچتا وہ کبھی بھی اسے حاصل نہیں کر پاتا۔ آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ سوچنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن منظم سوچ کس طرح ایک کمپنی کو گڈ سے گریٹ کر دیتی ہے۔ جیمز کولن اپنی گفتگو میں اس بات پہ زور دیتا ہے کہ جب ٹیم ورک میں کام کیا جاتا ہے تو ہمیں سوالات بھی کرنے ہیں اور جوابات کی طرف بھی جانا ہے، یعنی ہمیں اپنی ٹیم کو کھل کے اپنے موقف کو شیئر کرنے کا موقع دینا ہے۔ اکثر اوقات ہماری ٹاپ مینجمنٹ لوور مینجمنٹ سے کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے کامیابی تو حاصل کر رہی ہوتی ہے لیکن گڈ سے گریٹ تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو کس طرح ہم ان سے گفتگو کر کے ایک سطحی لیول پہ ان حقائق کو سامنے لے کے آتے ہیں جن پر فوکس کر کے ہم اپنی کمپنی کو گڈ سے گریٹ بنا سکتے ہیں۔ جیمز کولن اپنی گفتگو میں یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح ہم اپنی اس ساری ڈسکشن کو جو ہم اپنی ٹیم ورک میں کرتے ہیں، سوچ کو منظم کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اسے مثبت انداز سے آگے لے کے جانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا مباحثہ مثبت انداز سے ہونا چاہیے، یعنی تعمیری ہونا چاہیے، تاکہ ہم زیادہ بہتر انداز سے اپنے نظریات کو شیئر تو کریں لیکن بالآخر اس پوائنٹ پر پہنچیں جس کے بعد ہم سب کی سوچ ایک ہو، نظریہ ایک ہو، تاکہ ہم اس مقصد کو اچیو کر سکیں جو اس پوری آرگنائزیشن کا ایز اے ہول مقصد ہوتا ہے۔ جیمز کولن اپنی گفتگو میں اور اپنی ریسرچ میں اس بات پہ بہت زور دیتا ہے کہ کس طرح ایک کمپنی گڈ سے گریٹ بن سکتی ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس ساری ڈسکشن میں جتنے بھی لوگ اس ڈسکشن میں شامل ہوں انہیں اپنی غلطیوں کو بیان کرنا چاہیے، نہ کہ صرف دوسروں کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ہم اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہماری ساری گفتگو کا مقصد کسی کو ڈیگریڈ کرنا نہ ہو، بلکہ غلطیوں کو امپروو کر کے اس کامیابی کو حاصل کرنا ہو جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب وہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ جب تک سوچ ایک نہیں ہوتی اس وقت تک ورکنگ زیادہ بہتر انداز سے نہیں ہو سکتی، اس کا رزلٹ وہ نہیں نکل سکتا جس کے لیے ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیمز کولن نئی اور ابھرتی ہوئی قیادت کو ہمیشہ کامیابی کا زینہ قرار دیتا ہے۔ اس کی یہ سوچ ہے کہ لیڈر اس کمپنی میں سے بنتے ہیں، نہ کہ باہر سے امپورٹ کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کمپنی کے اندر ورک کر چکے ہوتے ہیں، انہیں کمپنی کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے، ان کی انوائرمنٹ کا پتہ ہوتا ہے، حالات و واقعات کا علم ہوتا ہے، چنانچہ وہ زیادہ بہتر انداز سے اپنے سبارڈینیٹس کو، اپنے جونیئرس کو لے کے اچھے انداز سے چل سکتے ہیں۔ جب تک یہ کمپنی لیڈر پیدا نہیں کرتی اور اس کا ذہن ہوتا ہے کہ میں باہر سے امپورٹ کروں، اس وقت تک وہ کمپنی گڈ تو رہتی ہے لیکن گریٹ نہیں بن سکتی۔ 1435 کمپنیوں پہ جیمز کولن نے جو ریسرچ کی، بالآخر اس نے 11 ایسی کمپنیاں نکالیں جو کمپنیاں گڈ سے گریٹ کے سفر میں انتہائی کامیابی کے ساتھ گئیں۔ اسی انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے، انہی حالات و واقعات میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ سفر کو طے کیا، یعنی ریسورسز کا بھی کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں تھا، ہیومن ریسورسز بھی وہی تھے، لیکن ان کو اس انداز سے یوز کیا، اس انداز سے منظم طریقے سے اس کو لے کے چلے کہ کامیابی حاصل کی۔
جیمز کولن اپنی اس تمام گفتگو کا کریکس یہ دیتا ہے کہ منظم سوچ جب تک نہ ہو ایک کمپنی گڈ تو ہوتی ہے، گریٹ نہیں ہو سکتی. اور جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پہ رہ کے وہ ڈسکشن کریں، اس پر گفتگو کریں، اپنی اپنی آراء پیش کریں، مباحثہ کریں، لیکن بالآخر ایک لائحہ عمل تیار کریں جس پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے اس کمپنی کو کامیاب بنانا ہے. جب تمام لوگوں کی گفتگو کے بعد ایک لائحہ عمل بنتا ہے تو سب کی اس چیز کو پرفارم کرنے کے لیے ایفرٹ اور اس میں اس کا جذبہ اور کنٹریبیوشن بہت بڑھ جاتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم عام زندگی میں بھی اپنے نظریات کو نہ بکھیریں، بلکہ کام کرنے سے پہلے سوچیں، نہ کہ کام کرنے کے بعد اس پر گفتگو کریں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ گفتگو ایک کمپنی کو کامیاب بنانے کے لیے ہیلپ کرے گی اور ایک انسان کو کامیاب بننے میں ہیلپ کرے گی. اور ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن اپنی زندگی کو منظم نہیں کرنا چاہتے. جب تک منظم سوچ نہیں ہوگی کامیابی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی. منظم سوچ پہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سب کے ساتھ یہ بات شیئر کی جائے کہ وہ کمپنیاں جو کامیابی نہیں حاصل کر پاتی اس کی بھی بنیادی وجہ ان کی سوچ کا بکھرنا ہے. ریسورسز مین ریسورسز ہوتے ہیں، ہیومن ریسورسز ہوتے ہیں، اور ہیومن ریسورسز اس وقت تک کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، حصہ نہیں بن سکتے جب تک وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کی سوچ ایک نہ ہو، نظریہ ایک نہ ہو، ویژن ایک نہ ہو. اور جب ان کا ویژن بکھرتا ہے تو بہت بڑی بڑی کمپنیاں تباہ ہو جاتی ہیں. یہی جیمز کولن کا نظریہ ہے، یہی اس کی ریسرچ ہے. یہی بات اس نے دیکھی کہ 1400 سے پلس کمپنیوں پہ ریسرچ کی، اسے پتہ لگا کہ اسی انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے وہیں سے انہوں نے ریسورسز لیے، وہیں سے انہوں نے مینز پاور لی، ہیومن ریسورسز لیے، انہی لوگوں کو انہوں نے ٹرینڈ کیا، اور کرنے کے بعد ان کی سوچ ایک کر کے، نظریہ ایک کر کے، ویژن ایک کر کے انہیں کامیابی کے دہانے تک پہنچایا. اور یہ کامیابی صرف اس کمپنی کی کامیابی نہیں تھی بلکہ وہاں پہ موجود ان تمام سٹاف کی کامیابی تھی جو لوور سے لے کے اپر تک وہاں پہ کام کرتا تھا. کیونکہ جب تک ایک کمپنی کامیاب نہیں ہوتی اس وقت تک وہاں پہ موجود تمام سٹاف کامیابی کا مزہ، کامیابی کو انجوائے نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ہم جب بکھر کے کام کرتے ہیں تو ہم کامیابی حاصل نہیں کر پاتے. ہمیں ایک نظریے پر فوکس کر کے کام کرنا چاہیے. آپ دیکھیں اگر ایک جگہ پہ ہم اپنی ایفرٹ مرکوز کر دیں، اگر آپ نے یہ اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نائٹ کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لیمپ لگا لیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ارد گرد اندھیرا ہوگا، آپ کا پورا فوکس آپ کی اسٹڈی پہ ہوگا، تو اس سے کیا ہے کہ آپ زیادہ بہتر انداز سے وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر پوری ٹیم ورک میں ایز اے ہول ٹیم ایک ہی چیز پر فوکس کر کے کام کرے گی تو اس کا نظریہ ایک ہوگا، سوچ ایک ہوگی، ویژن ایک ہوگا، تو اسی وقت میں رہتے ہوئے، ریسورسز میں رہتے ہوئے، ٹائم میں رہتے ہوئے ان کی پرفارمنس پہلے سے بہتر ہو جائے گی. بی آئیڈیا کے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ آئیڈیا بھی جنریٹ کیا جائے اور آئیڈیا کے ساتھ اپنی سوچ کو منظم کر کے اس کامیابی کو مستقل حاصل بھی کیا جائے جس کے لیے ہم یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.